آپ نے یقیناً اس میچ کو قریب سے دیکھا ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس جیت کو آپ؟ فرسٹ آف آل تو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کو. آئی تھنک کہ نیور اے ڈل مومنٹ جب ہم ورلڈ کپ کے اسٹیجز پہ میچز کھیلتے ہیں. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو فہیم اشرف کہ جس طرح انہوں نے میچ کھیلا، اور جو 19th اوور تھا اس میں تھوڑا سا لکی بھی رہے، ان کا کیچ بھی ڈراپ ہوا. جو انہوں نے اس اوور میں جو ہے 3 چھکے لگا کر اور 24 رنس کیے، تو آئی تھنک کہ وہ بہت زبردست تھا. تھرو آؤٹ اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو اپ فرنٹ جو ہے نا، ہماری بالنگ بہت اچھی تھی، ہماری فیلڈنگ آج بہت زبردست تھی. ٹھیک ہے، ہمیں آؤٹ اسٹینڈنگ کیچز ہم نے کیے. آئی تھنک اسپن کی جو ہے کنٹریبیوشن ٹوورڈ دا اینڈ، جو لاسٹ 20 رنس کے اوپر ہم نے 6 وکٹیں ان کی لی. ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ یہ 170 180 کر جائیں گے، لیکن آئی تھنک کہ کیپٹنسی بہت زبردست تھی، بال چینجز بہت زبردست تھی. اور اس کے بعد جس وقت ہم بیٹنگ کر رہے تھے، ایک سٹیج پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو ہے نا 58 پہ 58 چاہیے اور واک ان دا پارک ہوگا. لیکن ہم نے جو ہے ہماری آئی تھنک شارٹ سلیکشن کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا، ہمیں شارپن اپ ہونا پڑے گا آنے والے میچز کے لیے، کہ ہم ایک جب پارٹنرشپ آپ کی لگ گئی ہے تو اس کو ایک بندے کو جو ہے نا اینڈ تک جانا چاہیے ٹو فنش دا گیم. تو ان دی اینڈ لائک کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، ہول پاکستان ٹیم. اچھا اظہر صاحب، ہمیں یہ میچ جو تھا اچھے مارجن سے جیتنا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں ٹکرائے گا، تو پاکستان کو ایک بہتر رن ریٹ درکار ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آج جیت حاصل کی گئی، یہ کچھ خاطر خواہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کے چانسز پہ؟ دیکھیں، جو چیزیں کنٹرولیبل ہیں ان کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے. آئی تھنک میچ جیتنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے آپ پوائنٹس لے کے بورڈ کے اوپر آگے ہیں. اس کے بعد جو آنے والے میچز ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے، جب 2-4 میچز اور ہو جائیں گے اس گروپ کے، تو پھر آپ کو تھوڑی سی سچویشن بہتر پتہ چلے گی. آپ پہلے میچ میں جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے پوائنٹس لے کے ٹاپ آف دی ٹیبل آ جائیں. تو آئی تھنک کہ وہ کام ہوا ہے. اس کے بعد کے میچز جب ہم کھیلیں گے تو پھر ہمیں بہتر آئیڈیا ہوگا کہ رن ریٹ کتنا افیکٹ کرتا ہے، کیا ہے. اگر آئی تھنک کہ آپ تینوں میچز جیتتے ہیں جو آپ کھیلیں گے تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر وکٹ کی بات کی جائے اظہر بھائی، تو 3 سیمرز کو کھلایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا نسیم کو بٹھا کر؟ دیکھیں، فہیم اشرف جو ہے وہ آپ کے پاس آل راؤنڈر ہے. انہوں نے آج بالنگ نہیں کی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ وائی ہی از ان دا سائڈ. تو یہ ظاہری سی بات ہے، ایک کمبینیشن جو آپ پاکستان ٹیم کافی عرصے سے لے کے چل رہی ہے، وہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے. آئی نو کہ نسیم نہیں کھیلے، تو لیفٹ آرم سیمر کھیلے تھے. آئی تھنک کہ دے بولڈ ریئلی ویل. اب فرنٹ میں تھوڑا سا ہمیں نئے بال کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں اپنی لائن اینڈ لینتھ پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ہم جو ہے فری بال ہم نے ارلی آن دیے، لیکن اس کے بعد جس طرح کا کم بیک تھا، جیسے شہین نے آ کے اپنا 3rd اوور کیا، پھر اس کے بعد مرزا نے جو اپنا لاسٹ اوور کیا، تو آئی تھنک کہ اوور آل اٹ واز اے گڈ پرفارمنس فرام پاکستان. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے آپ شارپن اپ کر سکتے ہیں. اچھا اظہر بھائی، سینئر پلیئرز کی کارکردگی کی اگر بات کریں تو بہت ہی مایوس کن کارکردگی دکھائی گئی، چاہے وہ سلمان علی آغا تھے، بابر اعظم تھے یا عثمان تھے. اور بابر کی پوزیشن کی بات کر لیں، 2 ڈاؤن ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو آپ لگتا ہے کہ بابر اس میں بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک وہ پرفارمنس جو ان سے ریکوائرڈ ہے یا جو ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ دکھا نہیں پائے. دیکھیں، ایک میچ کے بعد تو آپ نہیں کہہ سکتے. سلمان علی آغا کو اگر آپ پچھلے میچز میں دیکھیں تو کس طرح کی پرفارمنس انہوں نے کی. آج بھی ان کا انٹینٹ بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، وہ اچھا کھیل رہے تھے، ان کا اسٹرائک ریٹ بہت اوپر تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس سینئر پلیئرس کی پرفارمنس نہیں تھی. بابر اعظم کا رول اگر آپ دیکھیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ رول کہ جو بابر اعظم کو ملا ہے. اوپنر آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں اور بابر 4 نمبر پہ کھیل رہے ہیں. ساری عمر انہوں نے 4 نمبر پہ بیٹنگ نہیں کی اس فارمیٹ میں، تو ابھی اس کو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا ان کے لیے بھی مشکل ہے. اور آئی تھنک کہ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کے 4 نمبر کی بیٹنگ ہے وہ بڑی مشکل بیٹنگ ہے، کہ کیونکہ اس وقت آپ کا پاور پلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسپنر آ جاتے ہیں، فیلڈ کھل جاتی ہے، اور اس میں اس طرح کی بیٹنگ کرنا. آج بھی جو انہوں نے شاٹ مارا ہے، میں نے بات کی تھی شاٹ سلیکشن کی، تو شاٹ واز آن سلائٹلی. بابر جو ہے تھوڑا سا بال سے زیادہ ہٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ مس ہٹ ہو گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو جو ہے ایک میچ کے بعد یہ کہنا چاہیے جی سینئر پلیئر پرفارمنس نہیں کر رہے. اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اے 1 پرسن گیم، اٹس اے ٹیم گیم. اینڈ جو اینڈ آف دا ڈے آپ میچ جیتے ہیں تو آپ کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہے.
اچھا اظہر بھائی، عثمان کو جو ہے خواجہ نافع کی جگہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور صرف ایک میچ پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھی پرفارمنس کی، 50 ان کی طرف سے سکور کی گئی، لیکن وہ 50 بھی ایک کافی عرصے کے بعد ان کی جانب سے سکور کی گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ نافع کی جگہ عثمان کو کھلانا ایک بہتر فیصلہ ہے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں ٹیم کا کمبینیشن دیکھیں، نافع نے اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی، نافع کا ابھی ڈیبیو ہوا ہے. عثمان خان جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہے نا پچھلے 1 سال سے کھیل رہے ہیں. ہی از اے سینئر وکٹ کیپر. نافع جو ہے وہ سیکنڈ وکٹ کیپر ہے. اگر کوئی عثمان کو کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بیچ میں نافع آئیں گے. فرسٹ آئی تھنک کہ جس طرح کی آج انہوں نے کیپنگ کی، ہی واز ایکسلنٹ. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو T20 فارمیٹ میں آپ اگر بیک ٹو بیک وکٹ لوز کریں گے، عثمان پہلے اوور میں دوسرے بال پہ گائیڈ کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے، تو دس از پارٹ آف گیم. T20 فارمیٹ میں آپ کو جب آپ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ اگریسو کھیلنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پلیئرز کے فیلیئرز کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو ہٹا دیں اور اس کو نکال دیں. دیکھیں ابھی پاکستان مینجمنٹ یا پاکستان کے کیپٹن اس وقت گئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ہماری بیسٹ 11 کون سی ہے، پلینگ 11 کیا ہوں گے. آج جیسے فخر نہیں کھیلے تو دس از نوٹ کہ فخر برے پلیئر ہے، دس از اے ٹیم ڈیسیجن کہ ٹیکٹیکل ڈیسیجن ہے، اس وجہ سے فخر نہیں کھیلے. عثمان کو کھلانے کا بھی یہ ہے، عثمان جو ہے ہی از اے بیٹر پلیئر اگینسٹ اسپن ان دیز کنڈیشن، تو وہ آگے جانے والے میچز میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا، پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی آخری سیریز تھی آسٹریلیا کے ساتھ کی، اس کا امپیکٹ تھا؟ اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو آگے جانے کے لیے؟ نہیں، آئی تھنک کہ جو ہم کل بات بھی کر رہے تھے کہ کیونکہ ویدر فورکاسٹ ایسی تھی کہ بارش ہونے کے چانسز تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، تو آپ جس وقت بیٹ سیکنڈ کرتے ہیں تو آپ رن ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے سرٹن اوور کے بعد آپ نے کہاں پہ فنش کرنا ہے، تو چیزیں کافی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جب وین یو آر بیٹنگ. تو آئی تھنک ڈیسیژن واز رائٹ. پچ واز، آپ وہاں پہ کھیل رہے ہیں، آپ دیکھیں اب 16 سال کے بعد فرسٹ T20 انٹرنیشنل ہوا تھا اس گراؤنڈ پہ، تو آپ کو نہیں پتا تھا پچ پہ کیسا بہیو کرے گی، اور آپ جب اس وقت بالنگ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسا پچ بہیو کرے گی اور کیا ہم سکور جو ہے اس کو چیز کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کی کہ جو لاسٹ سیریز کھیلے ہیں اس میں ہم نے چیز بہت اچھا کیا ہے، تو اس کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے یہ.